السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان پوڈ کاسٹ کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ رمضان کے مہینے کی آمد ہے، وہ مہینہ جو رحمتوں کا سبب ہے، وہ مہینہ جہاں سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، وہ مہینہ جس میں نیکیاں کرنا آسان لگتا ہے، وہ مہینہ جس میں بدی کے مواقع کم سے کم ہو جاتے ہیں۔ تو کیوں نہ ایسے بابرکت مہینے کے آنے سے پہلے ایسی تیاری کر لی جائے، چونکہ سب سے بڑی ذہنی تیاری ہے کہ ہم اس مہینے سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ اسی سلسلے میں اس پروگرام کو ترتیب دیا گیا ہے اور الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں استاذہ نکہت ہاشمی صاحبہ، اور بہت ہی دلچسپ ٹاپکس ہیں استاذہ، جس میں ہم نے پچھلے پروگرامس میں بھی بات کی۔ اب تو بہت ہی چند دن رہ گئے ہیں رمضان کے شروع ہونے میں، اور پچھلی دفعہ بھی آپ نے بہت ہی شاندار رہنمائی کی کہ کس طرح سے ہم اس وقت سے میکسیمم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور سوسائٹی کے ڈفرینٹ سیگمنٹس اس میں کیا رول پلے کر سکتے ہیں۔ استاذہ، میں ابھی آپ کی یہ کتاب دیکھ رہی تھی، روزہ اور رمضان، اور میں سمجھتی ہوں کہ ایک شاندار کتاب ہے رمضان آنے سے پہلے۔ یہ مجھے خود بھی بہت ہیلپ کر رہی ہے کہ کس طرح سے رمضان کے مہینے کی تیاری کی جا سکتی ہے۔ اس میں ایک چیپٹر ہے قرآن کا مشن۔ تو استاذہ، قرآن کا مشن کیا ہے؟ استاذہ، میں جاننا یہ چاہ رہی ہوں کہ رمضان کہاں اتنا بلیسڈ منتھ ہے جو ہمارے پاس آنے والا ہے، لیکن رمضان میں جو ہمارا روٹین ہوتی ہے وہ کچھ اس طرح کی ہو جاتی ہے کہ بہت زیادہ سارا دن بھوک کی کیفیت میں انسان رہتا ہے، تو یہی سوچتا رہتا ہے آج افطار میں کیا ہوگا۔ پھر ہمارے سونے کے روٹین بہت بدل جاتے ہیں، بلکہ اب تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ زیادہ وقت سو کے گزارا جاتا ہے، اور بالکل ظہر کے بھی آخری حصے میں اٹھ کے لوگ نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو غلطیاں ہیں، آج ہم چاہیں گے کہ ہم اس کے اوپر بات کریں کہ کس طرح ہم اس قیمتی مہینے کی برکتوں سے فوائد نہیں سمیٹ پاتے ہیں۔ تو یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے استاذہ ایک پوری سوسائٹی کا، کہ رمضان کھانے کا مہینہ ہے یا روزوں کا مہینہ؟ فیضہ، بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ رمضان نہ کھانے کا مہینہ ہے، نہ بنیادی طور پر روزوں کا مہینہ۔ روزے رکھے جاتے ہیں، روزے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں۔ رمضان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، تو بالکل۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ لوگ کھانے کے بارے میں سوچتے ہیں یا سونے کے بارے میں سوچتے ہیں، یا یہ ہے کہ وقت نہیں گزرتا تو ٹائم کل کرنے کے لیے کوئی نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ بالکل ایسے۔ تو ایسا اس وجہ سے ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کیا گیا۔ ہوں ہوں۔ لوگ اسے سمجھتے نہیں ہیں کہ رمضان ہمارے پاس کیوں آتا ہے، اور رمضان میں کرنے والے کام کون سے ہیں۔ تو جب انہیں روزے کا مقصد سمجھ نہیں آتا، جب انہیں یعنی بہت سارا وقت جب فارغ مل جاتا ہے، کھانے پینے سے وقت بچ جائے تو بہت سارا وقت فارغ ہو فارغ جاتا ہے، ہو جاتا ہے۔ تو فارغ وقت کے بارے میں انہیں اور کچھ نہیں سوچتا، تو سو جاتے ہیں۔ ہوں۔ اور اگر اٹھتے ہیں تو پھر اٹھ کے نارملی روٹین یہ ہو جاتی ہے کہ پوری رات جاگ رہے ہیں، سحری کے بعد سوئے، اور پھر ظہر کے آخری حصے میں اٹھ کے ظہر، عصر اور مغرب کا وقت جو ہے وہ گزارا۔ نارملی سوسائٹی میں یہ روٹین بہت زیادہ دیکھنے میں آنے لگ گئی ہے۔ ٹرو، ایسا ہے۔ اور ایسا اسی وجہ سے ہے کہ لوگ رمضان کے بارے میں نہیں جانتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مہینے میں تاریخ کے ہر دور میں کتنی بڑی نعمتیں لوگوں کو عطا کی۔ ہوں۔ اب دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کا دور تھا، رمضان کا مہینہ جب آیا، پہلی تاریخ تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحف ابراہیم نازل کیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے جو صحیفے صحیح تھے ہے۔ وہ اسی مہینے میں نازل ہوئے۔ ہوں۔ اور پھر اگر تورات کو دیکھیں تو 6 دن گزرے تھے، چھٹی تاریخ تھی جب تورات نازل ہوئی، اور 13 دن گزرے تھے تو انجیل نازل ہوئی، اور 18 دن گزرے تو زبور نازل ہوئی۔ یہ کوئی محض اتفاق نہیں ہے، ہوں۔ تو یہ مہینہ تاریخ کے ہر دور میں بڑا خاص رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ آخر ہر دور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رہنمائی کیوں آتی رہی، ہوں۔ یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے وہی اسی مہینے میں کیوں۔ ہوں۔ اور دوسری بڑی بات جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ اس کی ہمیں کیا ضرورت ہے۔ اصل بات یہ ہے۔ اصل بات اصل یہی ہے۔ بات یہ ہے۔ پہلی بات کا جواب تو صرف اتنا ہے کہ بلیسڈ منتھ ہے، ہوں۔ برکت والا مہینہ ہے، سال میں سے وقت امپورٹنٹ ہے،
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے بابرکت قرار دیا ہے۔ بے شک۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس مہینے میں جو وحی نازل ہوتی رہی وہ ہماری زندگی کی رہنمائی کے لیے ہے۔ آپ دیکھیں ایک چھوٹی سی چھوٹی مشین ہے نا، اس کو چلانے کے لیے اس کا انسٹرکشن مینول، اس کی ہدایات ساتھ ہوتی ہیں، بالکل ایسے ہی ہے۔ اور ہم اس کے بغیر اس مشینری کو آپریٹ نہیں کرتے اگر ہم نہ جانتے ہوں پہلے سے۔ ایسے ہی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک یعنی کچن کی مشینری ہو یا کسی آفس میں یوز ہونے والی مشینری ہو یا کسی فیکٹری میں یوز ہونے والی ہو، پرسنل نیڈ کی چیز ہو، ہر جگہ پر ہمیں انسٹرکشنز کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہم اس مشینری کو ضائع نہیں کرنا چاہتے، اس لیے ہم اس کی انسٹرکشن کے مطابق استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ دیکھ لیں کہ انسٹرکشن کا اختیار پھر اتنے سارے ذہین لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، لیکن ان سب کے پاس اختیار نہیں ہوتا۔ بنانے والے کے پاس ہوتا جو ہے۔ کسی Manufacturer۔ مشینری کو ایجاد کرتا ہے اسی کا اختیار ہے۔ بالکل۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ہماری اس مشینری کو تخلیق کیا، ہمارا یہ جسم بنایا، ہمیں عقل عطا کی، اور ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روح عطا کی ہے، تو ہمارے لیے گائیڈ لائن بھی اس نے دی ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ہے کہ ہم زندگی کیسے گزاریں، کیا سوچیں کیا نہ سوچیں، ہم ایون یہ بھی کہ ہم کیا دیکھیں اور کیا نہ دیکھیں، کیا سنیں اور کیا نہ سنیں، زندگی میں ہم نے کیا کرنا ہے، ہماری زندگی کس مقصد کے لیے، اور اس ٹائم سپین میں ہم سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں، اور ہم کس چیز کے لیے رسپانسبل ہیں، اینڈ یہ کہ ہم اپنے اعمال کے لیے کیسے اکاؤنٹیبل ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وضاحت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس کتاب سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ مہینہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس مہینے کی ہی ایک رات تھی جسے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا گیا، لیلۃ القدر، جس میں قرآن حکیم کے نزول کا آغاز ہوا۔ تو الحمدللہ۔ اصل تو قرآن کو پڑھ کے، قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی وہ ایک مہینہ جو آپ کے پاس ایک ایسا موقع لے کر آتا ہے کہ تلاوت تو بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن سمجھ کے پڑھنا بھی اور اس کے لیے وقت نکالنا، کیونکہ اصل تو میں ہی دیکھتی ہوں کہ جو لوگ مشن سے وابستہ ہوتے ہیں یا جو لوگ قرآن کی تعلیمات سے وابستہ ہوتے ہیں، وہ کسی حد تک یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس مہینے میں قرآن کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں، تلاوت بھی بڑھ جاتی ہے، اسی طرح سے دورہ قرآن کے سلسلے بھی شروع ہو جاتے ہیں، قرآن پڑھنے پڑھانے کی محفلیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ لیکن یہ تو ساری امت کی ذمہ داری ہے نا، اور سارے سب مسلمانوں کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو تمام مسلمانوں کے لیے، تو ہم دیکھتے ہیں جس طرح نارملی ہمارے جو مرد حضرات ہیں یا جو ہمارے ینگسٹرز ہیں، ہمارے بچے ہیں، وہ قرآن فہمی کے لیے اس طرح سے وقت نہیں نکال رہے ہوتے۔ کوئی ایسی آسان ٹپ کہ وہ بھی قرآن کو اپنے پلان میں شامل کر لیں کہ ہاں وہ بھی اس مہینے میں کچھ سمجھ سکیں، شاید پورا قرآن ان کے لیے اس طرح سے سمجھنا ممکن نہ ہو، اگر ایک دفعہ تلاوت بھی کر لیں یا تراویح میں سن بھی لیں، لیکن جب سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میسج ہے کیا، تو پھر اس کے لیے کوئی آسان طریقہ کار۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس چیز کی ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے، ہم کچھ بھی ہو ہم وہ کام کر لیتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو بھوک لگتی ہے تو آپ کھانے کے لیے انتظام کر لیتے ہیں، آپ کو پیاس لگتی ہے پینے کا انتظام کر لیتے ہیں، آپ کو جس قسم کی آپ کی نیڈ ہوگی نا اس کی فلفلمنٹ کے لیے آپ کوشش کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلی ضرورت ہے کہ ضرورت کو محسوس تو کیا اس کو جائے۔ یعنی یہ تو دیکھیں کہ یہ ہمارے لیے کتنا ناگزیر ہے، کتنا ضروری ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یعنی اس کا ٹپ کیا ہے کہ یعنی ہم اسے کیسے سمجھیں۔ تو میں ایک بات کو واضح کرنا چاہتی ہوں، وہ یہ کہ آپ نے کہا کہ تلاوت تو کر ہی لیتے ہیں، اسے تلاوت نہیں کہتے جو ہمارے یہاں کی جاتی ہے، جی، میرے ریڈنگ ہے، صرف ریڈنگ ہے، جی، بہت خوبصورت آواز میں بھی ہو تب بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اہل زبان تلاوت کرتے تھے تو وہ اسے سمجھتے تھے، قرآن ان کے دل پر اترتا تھا، ایسے ہی۔ اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس میسج کو سمجھ کر پھر اس کے لیے عملی طور پر تیار ہوتے تھے، جبکہ ہمارے یہاں جو تلاوت کی جاتی کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا پڑھا کیا سمجھا۔ تو اس اعتبار سے ہمارے یہاں جو تلاوت کی جاتی ہے وہ اس درجے میں نہیں آتی جسے تلاوت آیات کہا جاتا ہے، اس درجے میں نہیں آتی۔ اس کے لیے قرآن کی لینگویج کو سمجھنا ضروری ہے، قرآن کو سمجھنا ضروری۔ مجھے یہ فیل ہوتا ہے سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ ہم اسے اپنی زبان میں سمجھیں۔ اپنی زبان میں سمجھنے کے لیے سادہ سی بات ہے،
70% الفاظ اس زبان کے ہماری زبان میں آلریڈی موجود ہیں. بالکل ایسے ہی. اب یہ ہے کہ اگر آپ اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات پر بلیو کریں گے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ تو اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے آسان کیا ہے. اب کوئی قبول کرنا چاہتا ہے تو اسے یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسان کر دیں گے. اللہ تعالیٰ نے آسان کرنا ہے. زبان خواہ کتنی ہی کسی کے لیے اجنبی ہو، آسانیاں تو اللہ دیتا ہے نا. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا. رسول اللہ کی دعا ہے کہ اللہ کوئی چیز آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسان کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ ہم نے اسے آسان کر دیا ہے. اب کوشش کیا کرنی ہے کہ آپ کو نہیں بھی سمجھ آتی، آپ ایک رمضان کا پلان بنا لیں کہ میں نے ترجمے کے لیے ضرور وقت نکالنا ہے. صحیح. تو آپ دیکھیں کتنی آسانی ہے ترجمہ سیکھنے کے لیے. آپ یعنی اگر 10 منٹس نکالیں تو سال بھر میں ختم ہو جائے گا. ڈیلی 10 منٹس نکال لیں. اگر 20 منٹس نکال لیں تو 6 منتھس میں ختم ہو جائے گا. اگر اس کے لیے آپ یعنی 40 منٹس نکال لیں، 1 گھنٹہ نکالیں، 40 منٹس ڈیلی نکال لیں. ترجمہ کم از کم 40-50 منٹس میں آپ اگر ایک دن نکالتے ہیں تو کم از کم آپ اینڈ آف رمضان تک کافی حد تک قرآن سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے. آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ ہم نے دورہ ترجمہ قرآن کروایا تھا اور لوگوں نے اسے واقعتاً پراپرلی سیکھا تھا. اور یہی چند دن تھے. انہی چند دنوں میں الحمدللہ تو مشقت نہیں ہے. اور یہ اب تو سیکھنا بہت آسان ہو گیا. آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے اسپیسیفکلی. اب اتنی ایپس ہیں، یوٹیوب اویلیبل ہے، سوشل میڈیا اویلیبل ہے، ویب سائٹس اویلیبل ہیں. جو بھی ریسائٹر اب جن سے بھی قرآن سیکھنا چاہ رہے ہیں یا جن کا بھی ترجمہ سیکھنا چاہ رہے ہیں تو اب تو مطلب کوئی ایسی مشکل ہی نہیں ہے کہ انسان نہیں سیکھ سکتا. بس یہ ہے کہ اپنے پلان میں شامل کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ امپورٹنس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کہ یہ ہر بچے پر، ہر مرد پر، ہر عورت پر اس کو سیکھنا فرض ہے. اور یہ موسم بہار جو ہے، یہ جو نیکیوں کا موسم بہار ہے، اس میں یہ کام آسان ہو جاتا ہے کیونکہ شیاطین اس طرح سے ایکٹیو. اور میں خاص طور پر کہنا چاہتی ہوں اسکول، کالج اور یونیورسٹی سٹاف کے لیے قرآن کا ترجمہ لازم ہوا نا جی تو سارے لوگوں کو بہت مشقت محسوس ہوتی ہے. جی. ریلی اس منتھ میں اگر اپنے لیے لازم کر لیں کہ ہم نے ایک دفعہ اسے ریوائز کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اگر ترجمے والا پارا لے کے نا صرف اسے ایک دفعہ پڑھ لیں، ورڈ ٹو ورڈ اسے پڑھ لیں، صحیح، تو اتنا بھی کافی ہو جائے گا. لفظی ترجمہ پڑھ لیں، اس سے آسانی ہو جائے، اس سے آسانی ہو جاتی کیونکہ چیزیں سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہو. اور اس کی آڈیوز بھی ساتھ اویلیبل ہیں، آڈیو کے ساتھ بھی اویلیبل ہے. ہر طرح سے چیزیں جو ہے نا آپ کو مل جائیں گی جس سے بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن پڑھیں ضرور. استاد مجھے تو لگتا ہے کہ اب جس طرح سے مشکلات ہو گئی ہیں نا، ٹریول آپ کہیں بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک لمبا وقت لگ جاتا ہے. تو مجھے تو ہمیشہ لگتا ہے کہ ٹریولنگ میں آپ کے پاس بڑا موقع ہوتا ہے. اگر آپ اپنی ٹریولنگ کو اچھا پلان کر لیں، آپ اسٹریس بھی نہیں ہو رہے ہوتے ہیں اور آپ بہت ساری چیزیں اس وقت میں سیکھنے کی چیزیں بہت اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں، آسان طریقے سے. تو مطلب اپنے اب مختلف لوگوں، کچھ لوگوں کو ٹریول نہیں کرنا پڑتا، وہ گھر میں ہی ہیں. لیکن یہ جو بات ہے کہ سونے کی ایک لمبی روٹین ڈیسائیڈ کر لی جائے، وہ سب ہمیشہ ایک تذکرہ جب بھی ہماری محفلوں میں بیٹھتے ہیں تو آپ یہ کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے بھی ہمیں بہت سارے جہاد جو ہیں وہ رمضان کے مہینے میں ہوئے ہیں. تو ہمارے یہ جو مسکنسیپشن ٹوٹنا بڑا ضروری ہے کہ رمضان آرام کا مہینہ نہیں، محنت کا مہینہ ہے، کمر کس لینے کا مہینہ ہے، اور زیادہ نیکیوں میں جو ہے وہ نو ڈاؤٹ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ تو سال میں یعنی 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. ایک مہینہ اور ہے یہ ٹریننگ کا مہینہ اور برکت والا مہینہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں کر دی جاتی ہیں، سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں اور ندا دی جاتی ہے کہ نیکی کے طلبگار آگے بڑھ، ارے برائی کے طلبگار باز آ جا. جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ جہاں پر ترغیب دی جاتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، ترغیب کے لیے کیسے ایک پوری زمین پر ترغیب کا یہ سلسلہ جاری ہو جاتا ہے. اور شیاطین جو انسان کے اندر بدی کے لیے اکساہٹ پیدا کرتے ہیں وہ قید کر دیے گئے.
تو اب باہر سے جو ہے نیکی کی کال مل رہی ہے، جیسے شیطان کی طرف سے بدی کی کال مل رہی تھی، تو ایکسیپٹ کر لیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں جی، پیدا آسانی کر ہو دیں گے، جائے گی، الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ استاد صاحب میں دیکھتی ہوں کہ باقی لوگ پھر بھی کوشش کر لیتے ہیں، یہ جو ہماری بزنس کمیونٹی ہے، جو ہمارے مرد حضرات ہیں، ان کو کوئی خاص ٹپ دینا چاہیں، بہت ریئر ہوتا ہے کہ یہ آ، نیکی بھی زیادہ کر لیں گے، کھانے بھی کھلا دیں گے، راشن بھی تقسیم کر دیں گے، لوگوں کو افطار بھی کروا دیں گے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ افطار کا ایک سیشن ہی پہلے 10 روزے گزرنے کی دیر ہوتی ہے، اس کے بعد تو بالکل صرف افطار پارٹیاں اور پھر نمازیں بھی جاری ہوتی ہیں اور تراویح بھی جاری ہوتی ہے، لیکن قرآن کو سمجھ کے پڑھنا، میں یہ بات اس لیے بار بار کر رہی ہوں اور ڈفرینٹ سیگمنٹس کو ہائی لائٹ کر کے پوچھتی ہوں کہ ان کے لیے یہ پیغام جائیں کہ وہ لوگ اپنے کاروباری مصروفیات کے ساتھ کس طرح سے اور زیادہ یہ اپنی زندگی کے لیے پلان کر سکتے ہیں، نہیں اس سال تو قرآن کو سمجھ کے ایک دفعہ ضرور پڑھنا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک بزنس مین کے لیے تو بڑی آسانی ہے۔ اچھا۔ میں نے کتنے لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ اچھا صبح کے ٹائم پہ ہم جب جا رہے ہوتے ہیں اس وقت پہ ہم ریڈیو پہ فلاں چیز سن رہے ہوتے ہیں، گاڑی میں آپ کے پاس بڑا وقت ہوتا ہے جس ہوں وقت آپ اپنے بزنس کے لیے جاتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کے لیے آپ اپنی گاڑی میں بیٹھے ہیں، اور اگر گاڑی میں نہیں بھی بیٹھے، کوئی جس بھی سواری پر ہے، تو ہر ایک کے لیے اب تو بڑی سادہ سی آپشنز ہیں۔ آپ کے پاس موبائل ہے اور آپ نے کان میں کچھ لگایا ہوا ہے، تو ہوں آپ کے لیے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، آپ جہاں کہیں بیٹھے ہیں، کوئی کسی اسٹوڈنٹ ہے، کوئی کسی بس میں سوار ہے، کوئی کسی میٹرو میں سوار ہے، یا رکشے میں بیٹھا ہوا ہے، یا کہیں بھی ہے، تو جو اس کا ٹریولنگ ٹائم ہے نا، وہ ٹریولنگ ٹائم ہی اللہ کے فضل و کرم سے قرآن کے ساتھ جڑنے کے لیے بہت زیادہ ہیلپ دے اور ساتھ دیتا ہے۔ ایک اور اپرچونٹی بھی تو ہے نا، ہمارے جو ماتحت ہوتے ہیں، جو ہمارے ساتھ لوگ کام کرے ہوتے ہیں، جو ہماری ٹیم ہوتی ہے، جو ہماری ورک پلیسز ہوتی ہیں، میرے اب کافی ایسے لوگوں سے ملاقات کا موقع ملا جنہوں نے 1 سال میں، 2 سال میں، 6 سال میں قرآن اپنی ٹیم کے ساتھ تھوڑا تھوڑا سا 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ جتنا بھی وہ دے سکتے ہیں، یہ تو بھی بڑی جیسے اہم نمازوں بات کے لیے خصوصی اہتمام ہے۔ کیا جاتا ہے، اور الحمدللہ اب ہمارے ملک میں بھی ایسے برانڈز ہیں کہ جنہوں نے یہ اس بات کو اسٹیبلش کیا کہ جب آپ ان کے پاس جاتے ہیں اور اگر نماز کا وقت ہے تو وقفہ برائے نماز لکھ دیا جاتا ہے اور پوری ٹیم ایک جگہ پہ نماز پڑھتی ہے۔ تو ساتھ اسی طرح سے جن لوگوں نے نمازوں کو قائم کرنے کے لیے الحمدللہ یہ رول پلے کیا، اگر کوئی ایسا میسج ہو کہ جو کاروباری جگہیں ہیں جہاں پر آپ کے پاس 10 20 40 50 100 200 اور کم سم ٹائم تو 5 5 ہزار لوگ ہیں جو آپ کی ایک ورک پلیس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے کوئی ایسا پیغام کہ کس طرح سے قرآن کا راستہ آسان کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں مختلف سیگمنٹس کے حوالے سے بات کرنا جی۔ چاہوں گی، جیسے مارننگ ٹائم پہ جس وقت ریسٹورینٹس اوپن ہوتے ہیں تو ہوں لوگ اپنی ٹیمز کو لے کے کھڑے ہوتے ہیں کہ اچھا اس ٹائم پہ آج کے دن پہ کیا کیا کرنا ہے، اسٹینڈ اپ میٹ ہوتا ہے۔ انسٹرکشنز، ہاں جی، اس وقت انسٹرکشنز دی جا رہی ہوتی، اگر چند منٹ بھی ہوں قرآن کے لیے، قرآن کی بات کے لیے لگائیں، اور ٹیم کے ممبرز مختلف جو ہیں وہ اس کو، اس ڈیوٹی کو بھی پرفارم کر لیں، یا ٹیم لیڈر، ٹیم اینی لیڈر ون، ہوں کوئی بھی ایسا کر سکتا ہے، تو ایسی پاسبلٹی ہے۔ اب آپ دیکھیں، جیسے آپ نے کہا کہ مختلف برانڈز جو ہیں وہ اب وقفہ برائے نماز کے سلسلے میں ایفرٹ کرتے ہیں، تو جیسے آپ بہت ساری جگہوں پہ جب آپ تھوڑا سا ارلی جاتے ہو تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ تلاوت سے لوگ آغاز کرتے ہیں جی بہت ساری جگہوں پہ، اور سارا وقت نعت چل رہی ہوتی ہے، جی یا کوئی نہ کوئی ایسی چیز چل رہی ہوتی ہے۔ رمضان میں لوگ خصوصی طور پر اہتمام بھی کر لیتے ہیں، جی بالکل تو آپ دیکھیں اسی طرح سے اگر پلاننگ میں شامل کر لیں گے کہ یہ کام ہم نے کرنا ہے، ہم نے ترجمہ سیکھنا ہے، یا ہم نے اس کی تفسیر یا اس کا مختصر دورہ قرآن کرنا ہے، کوئی ڈیفیکلٹی والی بات نہیں ہے۔ ارلی مارننگ اگر آپ تھوڑا سا وقت بھی مختص کر لیں گے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کا کرنا جو ہے وہ بزنس ممکن ہو پلیسز پہ جائے گا، بھی ممکن ہے۔ ممکن ہو جائے گا۔ اسی طرح سے آپ کے مختلف آفیسز ہیں، جی یا کمپنی آفس ہے، کہیں بھی، تو اگر آپ تھوڑا سا وقت متعین کر لیتے ہیں تو جس ڈپارٹمنٹ کا معاملہ ہے، ہر ڈپارٹمنٹ کے لوگ چند منٹ، تھوڑا سا وقت جو ہے وہ قرآن کے ساتھ، تو اگر وہ چند منٹ لگائیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت برکتیں دیں اور گے۔ سم ٹائم لوگوں کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے، میں دیکھتی ہوں کہ رمضان میں الحمدللہ نیکیاں کرنے کی حرص بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور لوگ کسی بھی طرح کی نیکیاں کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس بات کو تھوڑا کم سمجھ پاتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا مہینہ بنایا تھا، تو قرآن کے ساتھ جو خود وابستگی ہے اور اپنی نسلوں کو جوڑنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جوڑنا، اس میں کمی کر جاتے ہیں۔
تو بہرحال انشاءاللہ یہ میسج جائے گا، تو مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ بہت سارے لوگ اس سال رمضان میں قرآن کو اپنے پلان میں شامل کریں اور گے رمضان میں انشاءاللہ۔ ایک اور تو فائدہ ہوتا ہے کہ سحری اور افطار سب لوگ اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں، جی، تو سحری کا وقت بھی کافی سارا ہوتا ہے اور افطار کا وقت بھی کافی ہوتا ہے، اس ٹائم کو بھی یوٹیلائز فیملی کر کے پاس سکتے بھی ہیں جی۔ ٹائم ہوتا ہے، جی کیونکہ ادروائز تو صرف ایک شور ہو رہا ہوتا ہے، اور اگر بچوں سے بیٹھ کے پہلے بات کر لی جائے کہ 15 منٹ دے دیے جائے۔ استاد یہ بڑے آپ نے امپورٹنٹ طرف توجہ دلائی ہے، بالکل افطار کے وقت پہ جو ایک دعاؤں کا بھی سلسلہ ہوتا ہے اور عصر سے مغرب کا جو وقت ہوتا ہے، وہ انسان نارملی ویسٹ کر دیتا ہے۔ اگر اس کو پلان کر لے، اور تھوڑا سا ہمارے ہاں ابھی ہم انشاءاللہ اگلے پروگرامز میں بھی اس پہ بات کریں گے کہ خواتین کو بہت زیادہ کچن میں بیزی کر دیا جاتا ہے اور مینیو بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور اگر نہ بنائیں تو پھر بچے ناراض ہو جاتے ہیں یا بڑے بھی ناراض ہو جاتے ہیں، کیونکہ موڈ سوئنگز بھی چل رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ تھوڑا سا بھوک برداشت کرنے کی عادت نہیں ہوتی ہے۔ اب تو رمضان پاکستان میں تو اس دفعہ بہت بہتر موسم میں ہے، یعنی جب گرمیوں میں جن علاقوں میں آتا ہے وہاں تھوڑی اور مشکلات بڑھ جاتی ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ استاذہ اگلے جو ایپیسوڈ ہے اس میں آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ یہ جو مائنڈ سیٹ ہے، جیسے قرآن پڑھنا بہت اہم ہے، تو کچھ چیزوں کو چھوڑنا بھی بہت اہم ہے کہ اگر ہم ان کو تھوڑا سا کرٹیل کریں گے تو ہمارے پاس انشاءاللہ قرآن فہمی کے لیے، قرآن کو سیکھنے کے لیے، اس پیغام کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سے کہنا کیا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہمیں وہ وقت بھی تو چاہیے، وہ پلاننگ بھی تو چاہیے۔ تو ایک دفعہ میں پھر آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں انشاءاللہ، اور کل کی ایپیسوڈ میں آپ سے کچھ اور چیزیں سیکھیں گے۔ تو رمضان بہت قریب ہے، نیکیوں کا موسم بہار، ہم اس کو مانتے تو ہیں، لیکن انشاءاللہ اس دفعہ ایسی پلاننگ کرنی ہے کہ ہم اپنی رب کی اس کتاب کو، وہ پیغام جو جس کے لیے اس مہینے کو اتنا خاص بنایا گیا، جیسے بھی استاذہ بھی بتا رہی تھی کہ تمام صحیفے، تورات، انجیل، زبور سب اس مہینے میں نازل ہوئے، اور قرآن بھی اسی مہینے میں ہمارے پاس آیا۔ تو آخر کوئی تو وجہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ وعدے کیے ہیں، اتنی زیادہ بشارتیں دی ہیں، اس کو منتھ آف ٹریننگ کہا ہے۔ تو ہم نے انشاءاللہ اس سال اس قرآن کو ایک دفعہ کھول کے پڑھنا ضرور ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش ضرور کرنی ہے، اور یہ صرف ان کے لیے نہیں جو قرآن کے ایمبیسڈر ہیں یا قرآن کو سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے۔ ایک بار آپ نے، میں نے یہ کوشش ضرور کرنی ہے انشاءاللہ کہ ہمارے رب نے ہم سے کہا کیا ہے، ہم سادہ زبان میں سمجھنے کی کوشش تو کریں، وہ لینگویج جو ہمیں آسان لگتی ہے، ہم ایک دفعہ ترجمہ پڑھ کے تو دیکھیں، ہم ایک دفعہ سن کے تو دیکھیں۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ رمضان گزرنے کے بعد ہم واقعی ایک بہتر مسلمان ہوں گے، اور انشاءاللہ اپنی زندگی میں اس قرآن کو، اس کتاب کو شامل کر سکیں گے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر استاذہ، آپ سے اجازت چاہیے، انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں کسی اور موضوع پر بات کریں گے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔